صاحب صدر سے اجازت دینا ضروری ہوتا ہے. ویسے تو میں عام طور پہ صاحب صدر کی اجازت کے بغیر ہی شروع کر دیتا ہوں. آج یاد رکھا بڑی مشکل سے یاد اجازت. پہلے ہمارے دوست شاعر سے لے کے غلام حسن صادق ان سے ہم نے سیکھا ہے. روٹیا اس میں حیران ہو کے میں اور دال دیکھتے تھے. ایک اس کا دور شاید عناصر دونوں ان کی کتاب پہ تب مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے اس کے بعد پڑھنا. بہرحال پہلے دوست سے لے کے غلام حسن صادق صاحب بہت اچھے شاعر سنے. تو اس حوالے سے 2-3 شعر اتنا خوبصورت کلام انہوں نے سنایا. خوبصورت بہم کلام رہا، خوبصورت بہم کلام رہا، اس لیے بھی میں کم کلام رہا. کم کلام رہا اور ایک دن گفتگو بھرا ہوا وہ، ایک دن گفتگو بھرا ہوا وہ میری آنکھوں سے ہم کلام. ایک دن گفتگو بھرا ہوا وہ میری آنکھوں سے ہم کلام رہا. اور درد کی کم بیانیاں توبہ، درد کی کم بیانیاں توبہ گوشائے چشم نم کلام رہا، گوشائے چشم نم کلام رہا. خوبصورت بہم کلام رہا، اس لیے بھی میں کم کلام رہا. بلاگ میں کھڑا ہوں ایک پنجابی کا شعر کہ میرے دل دے پتنگ نوں تناواں تیریاں، میرے دل دے پتنگ نوں تناواں تیریاں، مینوں کھچدیاں پھرن ہواواں تیریاں. پتہ نہیں کیوں مجھے پنجابی گیت کی زبان لگتی ہے. یہ پورا گیت ہے، بہت سارے پنجابی گیت ہے میرے پاس. تو پنجابی ایسی خوبصورت ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بس اس لیے ہم نے گیت کہنا ہے. بہت ساری غزلیں ہیں. جو غزل مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ پتہ نہیں کون سی ہے، اس لیے جو سامنے آ رہی ہے وہ سنا رہا ہوں. وہ بھی آ جائے گی. میں لا مکان کے لیے کیوں مکان کو رد کر دوں، میں لا مکان کے لیے کیوں مکان کو رد کر دوں. زمین اما ہے میں کیسے اما کو رد کر دوں، زمین اما ہے میں کیسے اما کو رد کر دوں. اور انسان بڑا عجیب و غریب ہے. جو پوج لوں تو یہ پتھر بھی دیوتا ہے میرے، جو پوج لوں تو یہ پتھر بھی دیوتا ہے میرے. جو رد کروں تو تیرے آستان کو رد کر دوں، جو رد کروں تو تیرے آستان کو رد کر دوں. اور ارے یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا، یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا، یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا. وہاں کا ذکر کروں اور یہاں کو رد کروں. یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا، وہاں کا ذکر کروں اور یہاں کو رد کر دوں. اور یہ داستان تو اپنی سمجھ سے باہر ہے، یہ داستان تو اپنی سمجھ سے باہر ہے. میں سوچتا ہوں کہ اس داستان کو رد کر دوں، میں سوچتا ہوں کہ اس داستان کو رد کر دوں. اور شاید اشرف تو میرا سب سے پیارا دوست ہے، تو تو کون ہے جو مجھے آ کے یہ بتاتا ہے، تو کون ہے جو مجھے آ کے یہ بتاتا ہے فلاں کے ساتھ چلوں اور فلاں کو بتائیں. کون ہے جو مجھے آ کے یہ بتاتا ہے فلاں کے ساتھ چلوں اور فلاں کو رد کر دوں. اور ابھی تلک کوئی ناصر علی نہیں ایسا، ابھی تلک کوئی ناصر علی نہیں ایسا
کہ وہ کہے تو میں عمر رواں کو رد کر دوں لا مکان کے لیے کیوں مکان کو رد کر دوں زمین اما ہے میں کیسے اما کو رد کر دوں اور مجھے یاد ہے آج ہے تو یہ شعر میں ہر جگہ سناتا ہوں دو شعر ہیں کہ سب کے ہاتھوں میں گلدستے ہو سکتے ہیں سب کے ہاتھوں میں گلدستے ہو سکتے ہیں بستی والے ہنستے بستے ہو سکتے ہیں اور اس دنیا کے خالق کے گھر جانے والے اس دنیا کے خالق کے گھر جانے والے جتنے ہم ہیں اس دنیا کے خالق کے گھر جانے والے جتنے ہم ہیں اتنے رستے خالق کے جتنے ہم ہیں اتنے رستے کیا کہتے شوق کہے آج کا بنا ہوا ہوں شعائے شوق کہے آج کا بنا ہوا ہوں مگر حواس کہیں پانچ کا بنا ہوا ہوں حواس کہیں پانچ کا بنا ہوا ہوں اور گماں ہوا ہے مجھے ڈگمگاہٹوں سے کہ میں گماں ہوا ہے مجھے ڈگمگاہٹوں سے کہ میں خراب سینچ غلط سانچ کا خراب سینچ غلط سانچ کا بنا ہوا ہوں مگر بدن کا توازن بتا رہا ہے مجھے مگر بدن کا توازن بتا رہا ہے مجھے کہ میں ضرور کڑی جانچ کا بنا ہوا ہوں کہ میں ضرور کڑی جانچ کا بنا ہوا ہوں اور آخر میں ایک غزل اور اس کے بعد آپ سے اجازت کہ شب وصال برابر چراغ جلتا ہے کیا اچھا ہے شب وصال برابر چراغ جلتا ہے کہے بغیر مقرر چراغ جلتا ہے کہے بغیر مقرر چراغ اور تجھے یہ کون حرارت ہوا ہے چاند میرے تجھے یہ کون حرارت ہوا ہے چاند میرے تیرے جمال کو چھو کر چراغ جلتا ہے تیرے جمال کو چھو کر چراغ جلتا ہے اور بڑھا کے ہاتھ جلا دے اسے میرے سائیں بڑھا کے ہاتھ جلا دے اسے میرے سائیں کہ تیرے ہاتھ سے بہتر چراغ جلتا ہے تیرے ہاتھ سے بہتر چراغ جلتا ہے اور دکھائی دے ہے مجھے شب برات کا منظر دکھائی دے ہے مجھے شب برات کا منظر چراغ ہاتھ میں لے کر چراغ جلتا ہے چراغ ہاتھ میں لے کر چراغ جلتا ہے اور کائنات عظیم کائنات کہ گلی گلی میں ہے روشن سماعتوں کے دیے گلی گلی میں ہے روشن سماعتوں کے دیے کوئی عظیم سخنور چراغ جلتا ہے کوئی عظیم سخنور چراغ جلتا ہے اور آخری شعر کہ یوں ہی تو ہم نہیں ناصر علی ہوئے روشن یوں ہی تو ہم نہیں ناصر علی ہوئے روشن کہیں وجود کے اندر چراغ کہیں وجود کے اندر چراغ کہیں وجود کے اندر چراغ